رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہاروں کے اٹھ جانے کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ جانا، یہ دو چار باتیں آپ کی خدمت میں آج گوش گزار کرنے کا ارادہ لیے کھڑا ہوں۔ مالک کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی مجھے حق و صداقت پر مبنی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد دنیا میں نہیں تھے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، تھوڑی سی بات ریپیٹ کروں تاکہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے ساتھ اتصال ہو جائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد دنیا میں موجود نہیں تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال بھی ہوا اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے سہارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیے، اور اس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ تو وہ مسعود بچہ ہے جس نے آگے جا کر لوگوں کو تعلیم دینی ہے کہ بغیر سہارے کے زندگی گزارنا اور جینا سیکھو، تاکہ کوئی آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراض نہ کر سکے، آگے بڑھ کر زندگی کے اگلے مراحل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام سے ایک ایک کر کے سہارے اٹھائے، اور سہارا تو صرف ایک اللہ تعالی کا ہی ہے۔ اصل سہارا جس کو ہم کہتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر لڑکپن تک، لڑکپن سے لے کر جوانی تک سہاروں کے بغیر جو زندگی ہے، اور پھر جب نبوت و رسالت کا سر پہ تاج رکھا گیا، اس سے پہلے جو 40 سال کے ادوار ہیں، 40 سال کا دور ہے، اس 40 سالہ دور کے اندر ایک ایک کر کے اللہ نے یہ سارے سہارے چھین لیے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اصل سہارا ایک اللہ کا ہے، اور سب سے زیادہ اس پر توکل اور بھروسہ پیغمبر کا ہوتا ہے۔